دنیا کو ان کے دین کی ضرورت ہے آج بھی، جب ظلمتوں میں نو بشر ڈوب جائے گی، دنیا بھٹک بھٹک کے اسی در پہ آئے گی، دنیا بھٹک بھٹک کے اسی در پہ آئے گی۔ مسلمانوں کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہر چیز میں پیچھے ہیں، اور دوسرے لوگ عزت پا رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ سننے کے لیے تیار ہیں تو سنائیں گے، سننے کے لیے تیار نہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ڈس بریک مار رہے ہیں، اس کا مطلب کہ مجمع بیدار ہے۔ دھیان دیجئے گا، اسلام دوسرے مذہب سے افضل کیوں ہے؟ 3 وجہ سے۔ اسلام سب سے زیادہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر کے پڑھے، بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر کے پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھ۔ اسلام سے آسان کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ دوسرا مذہب مشکل ہے، اسلام آسان ہے، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے، موت سے لے کر کے زندگی تک، زندگی سے لے کر کے موت تک اگر کوئی جانکاری دیتا ہے تو اسلام ہی دیتا، دوسرا کوئی مذہب نہیں دیتا۔ تیسری خوبی اسلام کی دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیے، اللہ نے آپ کو اسلام دیا، انسان بنایا، آخری نبی کی امت میں پیدا کیا، بہت بڑا احسان ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ کیوں؟ دوسرے مذہب نے سورج کی پوجا کرائی، پتھر کی پوجا کرائی، اسلام نے خدا کے آگے خدا کے بندے کو جھکایا۔ اسلام سے افضل کوئی مذہب نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے گا، اللہ کی مہربانی تو یہاں دیکھ رہے ہیں، مسلمان کو بھی مل رہی ہے، غیر مسلم کو بھی مل رہی ہے۔ دنیا میں دونوں کو اللہ کی مہربانی ملتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی مہربانی کس کو ملے گی؟ صرف مسلمان کو ملے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، غیر مسلم کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے، یا رسول اللہ، غیر مسلم کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ غیر مسلم نے جو نیک کام کیا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب غیر مسلم نیک کام کرتا ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے صدقے میں اسے اسلام کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر غیر مسلم اسلام لانے سے پہلے کوئی نیک کام کرتا ہے، پھر اسلام لے آتا ہے، اس کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، نیکی کو باقی رکھتا ہے، نیکی کو بچا لیتا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب غیر مسلم اسلام نہیں لاتا، اسی حال میں مر جاتا ہے، تو دنیا میں تو اس کو بدلہ ملتا ہے، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملتا۔ غیر مسلم بچہ جو انتقال کر گیا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ غیر مسلم بچہ جو انتقال کر گیا بچپن میں، یہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ 3 رائے آتی ہے۔ پہلی رائے آتی ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہاں جائے گا، ہم کو معلوم نہیں۔ دوسری رائے آتی ہے وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوگا، اس کے ماں باپ جہنم میں جائیں گے، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تیسری رائے جو سب سے اچھی رائے ہے وہ ہے کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، ماں باپ کا قصور ہے، بچے تو معصوم ہیں، چاہے کسی کے بھی ہوں، غیر مسلم کے ہوں یا اپنے ہوں، یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، بخاری کی حدیث موجود ہے۔ آخری بات ذرا دھیان میں رکھیے گا، مسلمان اس دنیا میں ذلیل کیوں ہے؟ تو یہ بتائیے انصاف سے، رات دن کون سی نافرمانی ہم اللہ کی نہیں کرتے؟ اگر ذلیل ہے تو اپنے چال کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلیل ہے۔ غیر مسلم کو اس لیے مالا مال کیا جاتا ہے کہ اس کو دنیا ہی میں سارا بدلہ مل جائے گا، اور مسلمان کو اس لیے دنیا میں پکڑا جاتا ہے کہ دنیا میں جب اسے پکڑا نہیں جائے گا تو وہ آخرت کے لیے تیار کیسے ہوگا، اس لیے ٹھوکر دی جاتی ہے۔ انشاءاللہ ٹھوکر سے سرخرو ہونا ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ ذلیل کیسے ہوتا ہے مسلمان، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دل ہے، اس سے 4 گناہ کرتا ہے، شرک کر رہا ہے ذلیل ہوگا، گناہ پر گناہ کر رہا ہے ذلیل ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے ذلیل ہوگا، اللہ کا خوف نہیں رکھتا ذلیل ہوگا۔ اس زبان سے مسلمان کتنا گناہ کر رہا ہے؟ 3 گناہ کر رہا ہے، 4 گناہ کر رہا ہے۔ اس زبان سے مسلمان 4 گناہ کر رہا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے اور پیسہ لے کر کے ووٹ ڈالیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
بعد میں توبہ کر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ پورا ڈس بریک مار دیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پورے دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں. زبان سے مسلمان 4 گناہ کرتا ہے. بالکل آخری پیغام آپ کو دے رہا ہوں, آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. بالکل آخری پیغام ہے, آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. 4 گناہ زبان سے مسلمان کر رہا ہے. جھوٹی گواہی دے رہا ہے, جھوٹی قسم کھا رہا ہے. ہاں بس بالکل جلسہ ختم, بس بالکل 2 منٹ میں آپ کا جلسہ ختم ہو رہا ہے. تیار ہیں سننے کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ زبان سے 3 گناہ کرتا ہے. جھوٹ بولتا ہے, جھوٹی گواہی دیتا ہے, جادو کرتا ہے, دوسرے پر الزام لگاتا ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, ذرا دھیان سے سنیے گا. آدمی دنیا کے چکر میں اپنا دین کیسے برباد کرتا ہے. بہن کی شادی ہوئی, انتقال کر گئی بہن, اب ادھر شوہر ہے ادھر بھائی ہے. بھائی اپنی بہن کی ساری دولت ہتھیانے کے چکر میں کیا کہتا ہے کہ میری بہن تھی, شیعہ سے نکاح ہوا, نکاح ہی نہیں ہوا, اس لیے ان کی ساری جائیداد کا مالک میں ہوں. تو فتویٰ دینے والے نے بتایا کہ جائیداد کے چکر میں اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو زناکار بنا رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. ایک داماد تھا, ساس پر عاشق ہو گیا, کسی جعلی آدمی کو پیسہ دیتا ہے کہ کسی طرح حلال کر دو. اس نے ساس کو حلال کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ داماد کے لیے ساس حلال ہے. پیسے کے چکر میں ایمان کا سودا کر رہا ہے. بتائیے مسلمان اگر ذلیل ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے ذلیل ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ 5 کام کیجئے, اللہ آپ کو معاف کر دے گا. نماز کی پابندی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جمعہ نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. رمضان میں نماز پڑھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ذرا دھیان رکھیے گا, برابر نماز پڑھنی ہے. جیتے جی نماز پڑھنی ہے, مرتے مرتے نماز پڑھنا ہے. اور فلم دیکھنا چھوڑ دیجئے موبائل میں, اللہ آپ کو بچا لے گا. اور استغفار پڑھتے رہیے, استغفار کرتے رہیے, گناہ سے معافی مانگتے رہیے. اور ہمت کیجئے کہ ہم کو گناہ چھوڑنا ہے. دیندار لوگوں کی صحبت میں رہیے, دینی کتاب کا مطالعہ کیجئے, اللہ آپ کو گناہ سے بچا لے گا. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. اللہ کی عبادت کریں گے, رسول کی اطاعت کریں گے, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی, اپنے اعمال بد تھے ذلت ملی, ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں, تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں, تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں. کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں, میرے اللہ ایمان سلامت رہے, میرے دل میں کوئی اور حیرت نہیں, آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا, آدمی میں اگر آدمیت نہیں. نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نمانی بات وائز کی تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جلدی سے دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفینا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما, ان کا سایہ تادیر قائم فرما, جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما, مرنے سے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہمارے جوانوں کو قبول فرما, غلط ماحول سے, گناہ سے, غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت, دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما, ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما, پردہ اور نماز کو شامل فرما. فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا, جنت جانے والی, جنت لے جانے والی بنا. اللہ ہمارے بچوں کو قبول فرما, ان کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما, سیرت اور صورت کا مالک بنا, ظاہر و باطن کا ایک اور نیک بنا. ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما. اللہ اس بستی کو قبول فرما, اس بستی کے مقصد کو قبول فرما. اللہ اس بستی کے جائز مقصد کو پورا فرما. اللہ اس کے ماضی کی تلافی کا ان کو موقع عطا فرما, حال کو خوشحال فرما, مستقبل کو روشن فرما. تمام مسلمانوں کی جان کی, مال کی, عزت آبرو کی
بھرپور حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بے نکاحی ہیں غیب سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں گے آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔